یا میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی ٹیلی ویژن پہ اپنی اسکرینس پہ دیکھ رہی ہوں گے, آپ تک انفارمیشن آ رہی ہے کہ پہلے 2 مجرمان پکڑے جاتے ہیں, ملزمان کا نام بلکہ سامنے آتا ہے, اور نام آنے کے بعد ایک گرفتاری دے دیتا ہے, تھانے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے ایسا جرم نہیں کیا. اس کی ماں پر اس کی انفارمیشن پر جو ہے وہ آگے ایک اور شفقت نامی جو ہے وہ ملزم کو پکڑا جاتا ہے, ڈی این اے میچ ہو جاتا ہے. اس ساری حیصل کے اندر بہت ساری دوسری بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, جس میں جو الیجڈ پرسن ہے, جس پہ الزام ہے اس ریپ کا, اس کی بیٹی, اس کی بیوی, اس کی فیملی کو بھی پکڑا جا رہا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ پریویل کر رہا ہے کہ ان کے بھی رائٹ ہیں, کیا ان کی کوئی سینسٹی ہے, کیا ان کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کوئی پولیس کرے گا, ان کے لیے ان کے حق میں کوئی وائس, کوئی سین وائس اٹھے گی, یا وہ اپنے بھائی باپ بیٹے جو بھی ہے ان کا, جو بھی وہ جس ناطے سے لگتا ہے, جس کا اگر بیٹا ہے تو اس جرم کی ماں پر دے آر ولنگ کہ جی وہ جائیں گے اور جا کے اس کا خمیازہ وہ خود بھگتیں گے. یہ پولیس کے روایتی تفتیشی طریقے ہوتے ہیں, یہ غلط ہیں یا صحیح ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اس پہ بالکل بحث ہونی چاہیے. ہر انڈیویجول کا ہیومن رائٹس کسی بھی مہذب معاشرے میں انشور کیا جانا چاہیے ہے. پاکستان کے اندر بھی اگر آپ صرف لیتے ہیں کسی وکٹم سے تو ضروری ہے کہ آپ کو اس کے کرائم میں تب تک نہ گھسیٹا جائے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ آپ اس کا حصہ تھے یا آپ نے معاونت کی تھی. تو یہ تو خیر مہذب معاشرے میں ہم سب کو جیو فینسنگ ہے, اب فورینزک ہے, بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں, انڈرسٹوڈ ہے, لیکن ایک یہ ان کا روایتی تفتیشی طریقہ ہے. اور جب پولیس ذرائع سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ افیکٹو بہت زیادہ ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کبھی کبھی افیکٹو طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں. اگین آئی ایم سیئنگ کہ ڈیبیٹیبل یہ صحیح ہے یا نہیں, میں اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے مجھے جو ہے نا یہ ملزمان پکڑے جائیں گے, پروسیکیوشن بھی ہو جائے گی, سزا بھی موسٹ پرابلی ان کو ہو جائے, کیونکہ جتنا اس ملک میں جو سول سوسائٹی اس خاتون کے ساتھ کھڑی ہے اور جو پریشر بلڈ اپ کیا ہوا ہے. لیکن کیا یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سکھ کا سانس لے لیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ ویسے ہی دوبارہ مگن ہو جائیں جیسے کہ پہلے تھے؟ ہرگز نہیں. خواتین کو خاص طور پہ جو غصہ ہے, یہ جو ایک انہیں جسے کہتے ہیں نا ایک جذبات ان کے اس وقت بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں, ہمیں اس کو کم نہیں ہونے دینا ہوگا, بیکاز دس سسٹم نیڈز این اوور ہال. اس کے اندر جو ہمیں کمیاں نظر آئی ہیں, ہمیں اس میں جو خامیاں نظر آئی ہیں, اور جس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ایک خاتون کی معاونت کے لیے نہیں بلکہ اس کو کسی بھی کرائم کی صورتحال میں ڈسکریج کرنے کی طرف زیادہ مائل دکھائی دیتا ہے. ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. دیکھیں یہ جو خاتون ہے نا, یہ پہلی خاتون ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور میرے منہ میں خاک, لیکن یہ بات مجھے کہتے ہوئے بھی بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ آخری خاتون بھی نہیں ہوگی. دنیا بھر میں یہ بڑے اسٹرکٹ لاز ہوتے بھی ہیں, اس کے باوجود بھی ریپ جیسا گھناؤنا فیل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی جسمانی برتری, اپنی جسمانی قوت یا پاور کو کسی کے اوپر فورس کرنا ہوتا ہے. تو جب تک یہ اس چیز کو نہیں ٹیکل کر سکیں گے, جو کہ مہذب معاشرے میں بھی نہیں ہوتا, میں اس لیے بہت زیادہ اوور ریئلسٹک یا اوور سمپلسٹک میری ایکسپیکٹیشنز ہے بھی نہیں. لیکن میں جو فوکس کرنا چاہوں گی 2 ایسپیکٹس پہ. ایک تو پریونشن, یہ کرائم 100% پریونٹیبل تھا 2 وجوہات کی وجہ سے. 2013 میں وہ سلانہ ہوئی ہوتی پہلی, جس میں 2 خواتین کو اسی شخص نے ریپ کیا. دیکھیں وہ خاتون وہاں پہ کھڑی ہو کر اس نے فون کیا تمام متعلقہ جو پولیس تھی یا جن سے بھی رابطہ کرنا تھا, وہ اسٹیٹ وہاں پہ اس کی مدد کو نہیں پہنچی. سو آن سیکنڈ لیول یہ اگین ایک پریونٹیبل کرائم تھا. تو 2 دفعہ یہ جو سسٹم ہے, یہ ایک ایسے جرم کو جس کو روکا جا سکتا تھا اس کی ہونے میں ایکچولی معاونت کر رہا ہے نا. یہ جو اب کرائم ہوا ہے اس کا ذمہ دار تو ریپسٹ ہے ہی ہے, لیکن اس میں اتنا ہی ذمہ دار یہ وہ سسٹم بھی ہے نا جس نے اس کو پہلی دفعہ سزا نہیں دی. اور بائی دا وے کل میں نے کرمنل ریکارڈ نکالا ہے ثابت کا, اس کا یہ 3را ریپ ہے. کوئی 2017 میں بھی یہ کام کر چکا ہے, 2013 میں بھی یہ کام کر چکا ہے. تو یہ کیسا سسٹم ہے بھائی جہاں پہ بار 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 یہ لوگ ادھر کبڈی کھیل کے تمام رولز سے, تمام سوسائٹل پریشر کے ذریعے نکل جاتے ہیں اور اس طرح دندناتے پھرتے ہیں. ون مور تھنگ, اگر اس دن یہ خاتون نہ ہوتی, یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ رات کی 12:30 بجے وہ کیا کر رہی تھی, تو اس سے اگلے دن کوئی اور ہوتی, اس سے اگلے دن کوئی اور ہو سکتی تھی, اس سے اگلے دن کوئی اور ہوتی, یقیناً کوئی اور ہوتی. وکٹم جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں اس کے. جو ریپسٹ ہے نا اس نے ریپ کرنا ہی ہے, شاید جو صبح ہو, دوپہر ہو, شام. مجھے یہ بتائیے کہ اس چیز میں ویمن ریپرزنٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کاؤنٹر کرنا کتنا افیکٹو ہے؟ آپ کی خواتین کی نمائندگی, آپ نے بھی اس بارے میں کچھ اسٹیٹمنٹس تھیں, کچھ ٹویٹس میں نے بھی آپ کی دیکھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی ضروری ہے, کتنی افیکٹو ہے یہ؟ بالکل بہت ضروری ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, دلی ریپ کیس کے بارے میں آج پڑھ رہی تھی, میں نے نکالا, میں نے کہا کہ کیا ہوا, کیونکہ اس میں جی جو
مین گیم چینجر تھا وہ تھا کہ وہاں کی جو لیڈ انویسٹیگیٹر تھی اس پورے کیس کی وہ ایک خاتون، ان کا نام تھا شرما، اور وہ ان کی میں پوری پڑھ رہی تھی، انہوں اس پہ ایک سیریز بھی بنی ہوئی، وہ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا جی کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے خواتین کا، کیونکہ جب انہوں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا، اس فیملی سے رابطہ کیا، ایک تو خاتون کی وجہ سے ان کا ٹرسٹ زیادہ تھا، پھر وہ کھل کے ان سے بات کر سکتے تھے، پھر خود چونکہ آپ فیل کرتے ہیں، آپ ایمپتھی ہوتی ہے، آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ایموشنلی، تو انہوں نے پھر 7 دن کے اندر دن رات کام کر کے اس کیس کو سالو کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آدمی نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے یہ میل پولیس آفیسر اس کیس پہ لگے ہوئے اور ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اگین تو ایک ایڈڈ لیول آف ایموشن، ایمپتھی، ریلیٹیبلٹی جو ایک خاتون انویسٹیگیٹر لے کے آتی ہے، جس طرح سے وہ سوال پوچھے گی، جس طرح سے اسے کمفرٹیبل، اس کا اعتماد بحال کرے گی سسٹم کے اوپر. دیکھیں جو جس وقت کرائم ہوا ہوتا ہے نا، وہ یہ سوچتے ہیں یار میں بے یار و مددگار تھا، اس بے یار و مددگار فریم آف مائنڈ سے ان کو نکالنا ہوگا، اور وہ اس کے لیے ایک خاتون جو ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ایک فیمل وکٹم سے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو بڑا ضروری ہوگا. پھر جو اگر آپ عدالتوں میں جائیں وہاں دیکھیے کس قسم کا مسوجنسٹ ماحول ہے. وہاں ہمیں خواتین ججز چاہیے، خواتین پروسیکیوٹرز چاہیے ہیں، ہم جو ڈی این اے ٹیسٹ کریں اور لیبارٹریز کے اندر خواتین کے ساتھ پیش اچھے طریقے سے جائیں، وہاں خواتین چاہیے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک کی آبادی 51% آلریڈی ویمن پہ محیط ہے، وہاں اتنی کم ریپرزنٹیشن ہو کیسے سکتی ہے آپ کی 11 کروڑ سے زیادہ آبادی خواتین کی. اور جب وہ کہیں بھی جائیں گے، کوئی خدا نہ خواستہ کرائم ہوگا، تو ان کو ان کی ان سے ڈیل کرنے کے لیے خواتین کیوں نہیں آگے؟